اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نکل پڑے، بے چین پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، آخر کار اٹھ گئے اور باہر نکل جاتے ہیں کہ کسی صحابی کے اوپر نظر پڑے اور وہ میری بھوک کو دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، 2-4 کھجوریں کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہو تو وہ کھلا پلا دے۔ اب باہر نکل گئے گھر سے، پیدل چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت، ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے کہا کیسے آنا ہوا اے ابو بکر اتنی رات میں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نکل گیا، ٹہلنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کہا اے ابو بکر اللہ کی قسم جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اب 1 سے 2 ہو گئے، دونوں بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی کہنے لگے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ اب یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، پاس میں نزدیک میں جو سب سے نزدیک میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ابو الحیثم انصاری کا۔ ابو الحیثم انصاری کا مکان، دروازے کو رات میں دستک دی، ابو الحیثم نے کہا اتنی رات میں کون آیا ہے، دروازہ کھولا، سامنے اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، کہا الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے اچھے مہمان رات میں، وہ بھی ہمارے گھر پر، آئیے تشریف لائیے۔ ابھی رات کے 2 بجے ہم اچانک پہنچ جائیں آپ کے گھر میں، پسینے آ جائیں گے، رات میں اچانک بنا بتائے ہوئے۔ آج کل تو زمانہ اچھا نا، فون کر دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے بن گیا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں بس پہنچ جاؤں گا رات میں 1 بجے تک انشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیجئے گا، اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا۔ یہ وہاں نہ موبائل کا زمانہ نہ فون کا زمانہ، اچانک اور چہرے پہ خوشی میزبان کے، آئیے کتنے اچھے مہمان۔ آج تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کا چہرہ اتر جائے گا، ایک کبینہ رات ہی کو ٹپکنے کو تھا، اب کچن میں جاؤں روٹی بناؤں، کچن میں جاؤں چاول ابالوں، بھوکا چلا آیا، رات ہی میں آنے کو تھا۔ یہ تینوں نے اپنی وجہ بتائی کہ بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اے ابو الحیثم اگر تمہارے پاس کچھ ہو جو بھی گھر میں، تکلف نہیں، جو بھی ہو رکھ دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھیں، اندھیرے میں جیسی ہاتھ میں لگی لے آئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے صحابہ اس کو کھائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور گئے اور بکری کا 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بکری کا بچہ اس کو لیا اور ذبح کر دیا۔ 3 لوگ اور پوری بکری انہوں نے ذبح کر دی، بکری کا 1 سال کا بچہ۔ کھانا بننے لگا، تھوڑی دیر لگی کہ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بن گئے، روٹی بن گئی، دسترخوان لگا دیا گیا اور سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ سارا کھانا بکرے کے گوشت کے آئٹم بنا کر، روٹی وغیرہ بنا کر تیار کر دی گئی، دسترخوان لگ گیا۔ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ اللہ کے نبی کی نظر جب ان نعمتوں کی اوپر گئی، گوشت کی اوپر گئی، روٹی کی اوپر گئی، گوشت کے مختلف ویرائٹیز کی اوپر گئی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آئے ابو الحیثم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہم نے تمہیں نعمتوں کو کھلایا تھا، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟
जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज़ की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे हैं तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़ा नईम यौमल क़यामा। अबुल हैसम, कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या होगा, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे, बनारस वगैरह में, तो यहां रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी, छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की, और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। कहे अबुल हैसम लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त की इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम, इस बर्तन में, टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम, अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहे और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है, इमाम हरम से सवाल करता है फिलिस्तीनी नौजवान,
اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم ہم لوگ فلسطین میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا۔ امام محترم اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں، سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں۔ اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا، تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا، تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرے روزے کا صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بے غیرتوں، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے، دلچسپ۔ دیکھیے دعا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ بس بحث کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بحث کروا لو ہم سے بس۔ ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو، ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے۔ سب سے بڑا غم یہ ہے۔ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت کام آئے گی۔ آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں آپ کو، کچھ سیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس،
کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں، ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی، اتنی سی دعا، اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو۔ شب قدر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہر سال بتانا پڑتا ہے۔ ارے روزانہ ہمارے محلوں میں، آپ کے شہر، کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے، یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا، انا للہ تو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم، اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے، جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے۔ 5-6 بیٹوں کے بعد، بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا، ابھی 2 سال کا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پڑھیے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منها، اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے، یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے، ابو سلمہ بھی تھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے، ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے، عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے، پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے، اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی، آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے، کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا، کچھ سمجھانے لگے، درس دینے لگے، اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی، جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ یہ دعا تو سب کو یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لے، ہم کو کھڑا نہ کر دے۔ اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی، جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے،
1 سال گزر گیا، میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر۔ ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے۔ ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ اوفو، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے، اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ ایک غم تھا، تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی۔ ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی، کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم۔
میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو؟ باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے، ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ام سلمہ کا جواب سنو، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں، تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں، نمبر 1 کہا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں؟ آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بول لیں۔ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے۔ آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی، اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں، یہ کیسے برداشت کر لوں؟
آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں، سوکن کا بیچ میں بولنا۔ جب ہم آپ کی بیوی ہیں، کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے، آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے۔ انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اے ام سلمہ، یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی، کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی۔ اچھا، یہ تو پہلی پرابلم تھی۔ کہا دوسری پرابلم بھی ہے۔ کہا کیا؟ وہ بھی بولو۔ کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں۔ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو، بچے بڑھے، نسل بڑھے۔ میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صاف کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ اے ام سلمہ، بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے، تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں۔ تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں، لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے، جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں، ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگیں، اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے، بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے میری دو پریشانیاں دور کر دی، لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے، مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں، ان بچوں کو میں پالتی ہوں، ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے میکے والے سنبھالیں، بچوں کے ماموں آئیں اور بچوں کو لے جائیں، بچوں کے نانا آئیں بچوں کو لے جائیں، یہ بچے اپنے ننیال میں پلیں، اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلیں یا ددیال میں پلیں، تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، یہ بچے میں پالتی ہوں، ان کی پرورش میں کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ کتنی کلیئر بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی، ان بچوں کی کفالت میں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا۔ ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے،
اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی، پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابو سلمہ بہتر تھے، لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا، ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال دوسری ہے، شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے، پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی۔ بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے، یہ بیٹی نہیں رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا۔ ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔ یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا، روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی۔ ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے، ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے۔ یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا، آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے۔ اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی، واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت۔ آپ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے، اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے۔ کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور۔ اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں۔ شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں، ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں
جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے، 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو۔ پریشانی کیا ہے؟ اوفو، لڑکی ہوئی، اب کم سے کم 10 12 15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو، باراتیوں کا انتظام کرو۔ پرابلم یہ ہے، اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16 17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے اور جائیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ ڈکیتوں کا پتہ تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا، جاب ہے اس کی دلی میں، چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ، گنتی کے 10 12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا، لڑکی والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں۔ کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے، اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا، میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو اور لائٹیں لگی ہوں، خیمے لگے ہوں، پردے لگائے گئے ہوں، میں نے بھی شادی کی۔ جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں۔ آپ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی، کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا،
सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल, कहने लगे आए मरियम ये फल कहां से आए तेरे पास? अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहां से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहां से आया? लीची की फसल नहीं, लीची कहां से आई? अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर तेरे पास कहां से आ गया? आए मरियम बता ये फल कौन लाया तेरे पास? हजरत मरियम जवाब देती हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले, मुझे खिलाने पिलाने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, आए जकरिया ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है। आप गलत ना समझो, मेरा किसी लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुझे ताल्लुक में नहीं दे गया, कोई लड़का नहीं दे गया, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं। हजरत जकरिया ने कैसी परवरिश की थी और उससे पूछ रहे हैं ये फल कहां से आया? किससे? जकरिया किससे पूछ रहे हैं? मरियम से। कौन मरियम? जिनको अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटा दिया ईसा, वो मरियम जिनके पेट से बगैर शादी के बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया ईसा। जब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि मरियम जानिया बदचलन बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, तो मरियम की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि नहीं, मरियम पाक दामन है, ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं, मरियम गलत नहीं है, मरियम गलत नहीं है। जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे सवाल हो सकता है, जिसके पाक दामन होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे पूछा जा सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आए, तो आए लड़कियों के माँ बाप, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये दुपट्टा कहां से आया, ये मोबाइल कहां से आया, मोबाइल में ये कवर कहां से आया? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस मोबाइल में बैलेंस किसने डाला? क्या तुम अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम डुबोएंगी और गैरों के साथ भागेंगी, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगी। तरबियत जहां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कियों पर भी नजर हो तो लड़कों पर भी नजर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सारे भाई लेकर गए, चलो, और जंगल में ले गए और सबने सलाह करके यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और दूसरी कमीज उतारी और उसमें खून लगा कर ले आए और घर पे आके कह दिया बाप से, याकूब से, यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया। भेड़िए ने नोच डाला यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, कुर्ते का खून देखा, सूंघा, समझ गए न ये कुर्ता वो है और न ये खून बकरी का है, ये तो रंग लग रहा है। वो यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे। इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि अब बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है न खून असली है। लेकिन बेटों से कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अपने बेटे के लिए दुआ मांगते रहे।
اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے، چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو، تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت، ارے لا یار 10,000 دے دے، لے جا، تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں، ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے، اس لیے جو مل رہا ہے لے لو۔ چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، بڑے خوبصورت ہیں یوسف لیکن چھوٹے ہیں۔ وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی۔ یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی۔ حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا۔ یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی۔ بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، برگلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے۔ ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے۔ سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا۔ وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی، وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی۔ غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف۔ اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں، وہیں کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کو جنون، کیسے نہیں کرو گے، ادھر آؤ۔ یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے۔ یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں بھی کامیاب، تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب، چوتھا دروازہ کھولا، ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب۔ آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا، اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا، ادھر کھینچا یوسف کو۔ بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے، دروازہ بھی کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر۔ حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں، اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے۔ فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے۔ بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے۔ جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی؟
تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے۔ اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی۔ کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں، جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا، پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو، جیل میں ڈلوا رہی تھی۔ توبہ کر، استغفار کر، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ بتاؤ، گھر کا نوکر اس کے ساتھ۔ جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی، اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ، ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگیں اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ، تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے، اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی، اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا۔ یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ، اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا، اللہ، ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ، میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں
کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک کے مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا، تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے۔ جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف، تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا۔ تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے، اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا، اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ میں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے، باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے، ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم، بادشاہ کو بھی نہیں معلوم۔ جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ جیسے ہی اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا، اللہ سے دعا کی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی۔ کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں۔ آئے مصر والو، کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، کیسے چھوڑا، کہاں چھوڑا، کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟ ترکتہ ملک مصر، ارے اس کے تو مزے ہی مزے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے۔ ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں لا اسألکم من ھذا، میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ بادشاہ ہے، گورنر ہے، کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، یہ مت بتاؤ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اسألکم عن الدین ان ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا ہے، کس دین کی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یوسف اتنے بڑے ہو گئے، ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے، کہیں عیاش تو نہیں، زناکار تو نہیں؟ کیونکہ آج کل عیاروں، مکاروں، عیاشوں اور ناجائز اور غلط لوگوں کے ہاتھوں ہی میں حکومت آتی ہے، کہیں یوسف غلط تو نہیں ہے؟ فی ای علی دین ان ترکتہ، کس دین پر تم نے ان کو چھوڑا؟ مصر کے لوگوں نے جو کرتا لے کر آئے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو۔ کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے، جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد، آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے اللہ اس کی پکار کو سنے؟ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا فیعطا، اللہ اس کو دے؟ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے؟ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے۔ آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے فلا یبقى مسلم یدعو بدعوت الا استجاب لہ الا استجاب اللہ لہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ سے مانگتے اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے، جو مانگتا اللہ دیتا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے، لیکن ان 2 لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجہا،
ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں، چاہے پوری رات تہجد پڑھے، لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا۔ کس کو؟ جو زنا کرتی ہے، تسعی بفرجہا، اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کال گرل یا طوائف، جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے۔ ابھی اس کسٹمر سے نپٹی، پھر 1000 روپے کہیں ملا، دوسری جگہ چلی گئی، پھر تیسری جگہ چلی گئی۔ تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے، ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے۔ اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں، ایک کو چھوڑا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اس سے محبت چھوڑی، اب دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے 1 آدھ سال تعلق کیا، اس کو چھوڑا، پھر تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑا، پھر چوتھے کو پکڑ لیا، اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے، سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو، فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو، لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا۔